میں اپنے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں. اونچا بولیے, کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی مبارک سنت. جب تک تم لوگ ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, تم لوگ غفلت سے, مشکلات سے, تلخیوں سے بچے رہو گے. اور ہمارا یہ پروگرام کرنے کا فقط مقصد بھی یہی ہے کہ اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے مضبوط کیا جائے, تاکہ ہم غفلتوں سے, مشکلات سے, تلخیوں سے, مصیبتوں سے بچ سکیں. اور آئیے اب ہم قرآن سیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آج کی کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. تو پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عربی زبان میں ہر لفظ کسی نہ کسی لفظ سے نکلا ہے. ہر لفظ کسی نہ کسی لفظ سے نکلا ہے. اسی طرح چونکہ قرآن بھی عربی زبان کا لفظ ہے, تو وہ بھی کسی نہ کسی الفاظ سے تو نکلا ہوگا. پھر اونچا بولیے, چار. لفظ قرآن چار الفاظ سے نکلا ہے. اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ ایک بار دہرا دیتے ہیں میرے ساتھ. قارعا قارعنا, قراءۃ قرائن, قارعا قارعنا, قراءۃ قرائن. پھر اس کے بعد ہم نے ان کے کچھ مطلب بھی پڑھے تھے. تو قارعا کا مطلب ہے جمع کرنا. قارعا کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا. اسی طرح قارعنا کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا. قارعا کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا. اور قارعنا کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا. قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. اور قراءۃ قرائن کا مطلب کیا ہے؟ کڑی, جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے لفظ لغوی کی تعریف پڑھی تھی. وہ معنی جو اہل لغت بیان کرے. وہ معنی جو اہل لغت بیان کرے. اسی طرح ہم نے لفظ اصطلاحی کی تعریف پڑھی تھی. وہ معنی جو شریعت میں استعمال ہو. وہ معنی جو شریعت میں استعمال ہو. مصدر ہے جس کا معنی ہے خوبصورت کرنا, عمدہ کرنا اور نکھارنا. اس کے بعد ہم نے تجوید کی اصطلاحی تعریف پڑھی تھی. ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے.
جمع کرنا. ماشاءاللہ. لفظ قرأ کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا. قرات کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ آپ بتائیے. جی بیٹھ کے جی جی. پڑھنا. قرات کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. اسی طرح لفظ اصطلاحی کی کوئی تعریف سنا سکتا ہے؟ اصطلاحی کی تعریف آپ سنائیے. وہ معنی جو شریعت میں استعمال ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے لفظ تجوید کا لغوی معنی پڑھا تھا. اگر کسی کو یاد ہو آپ سنائیے. سبحان اللہ. جس کا معنی ہے خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور نکھارنا. ماشاءاللہ سے آپ نے سبق یاد کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. میرا صاحب نے لکھا ہی ہوگا، ایک بار دکھا دیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت عمدہ. آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے اور کچھ نئے قواعد اور تعریفیں یاد کریں گے. تجوید کا موضوع باتیں نہیں کرتی، توجہ رکھیں گے. وہ تعریف ہے تجوید کا موضوع. تجوید کا اونچا بولیے. تجوید کا موضوع. لکھیے. تجوید کا موضوع. بس بات فرمائیے. جیسے کہ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. کوئی بات ہو یا کوئی بھی کام، اس کا موضوع ضرور ہوتا ہے. اسی طرح تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. کیا موضوع ہے؟ لکھیے. تجوید کا موضوع جلدی سے آپ بھی لکھ لیں جلدی سے. لکھ لیجیے. ہم نے تعریف پڑھی تجوید کا موضوع. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی. تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے. حروف تہجی ہے الف سے لے کر یا تک جو عربی کے حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. یہ حروف تجوید کا موضوع ہے. تجوید کا موضوع اونچا بولیے. تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے. حروف تہجی ہے. اس کے بعد ہم تعریف زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو تجوید کے گرد گردش کرتی ہو انہیں تجوید کا مرکز و محور کہتے ہیں. تجوید کا مرکز و محور تین چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. لکھیے. تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور
تین چیزیں ہیں وہ لکھیے. پہلی نون ساکن نون تنوین اور تیسری میم ساکن. لکھ لیں جلدی سے. لکھ لیے لکھ لیے. تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. تجوید کا مرکز و محور تین چیزیں ہیں. میرے پیچھے بولیے. تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. سب پڑھیے نا, اونچا پڑھیے. تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. دیکھیے آپ پڑھیں گے نہیں تو یاد کیسے ہوگا؟ پڑھیں گے تو یاد ہوگا. بلند آواز سے پڑھیں, ساتھ ساتھ پڑھیں. اس طرح آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گا. بار بار پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے فقط کہ آپ کو یہی پڑھیں, یہیں پر یاد ہو جائے اور یہیں پر سمجھ آ جائے. تو میرے پیچھے پڑھیے. تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ گلوں کو درد ہوتی ہے تو ہونے دیں. اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گے. لیکن اصل کام یہ ہے آواز نہیں بھی نکلتی تب بھی نکالے. تجوید کا مرکز و محور. تجوید کا مرکز و محور. تین چیزیں ہیں. نون ساکن. نون ساکن. نون تنوین اور میم ساکن. نون ساکن. نون تنوین اور میم ساکن. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہم آگے جا کر قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم نے تعریف پڑھی تجوید کا موضوع. تجوید کا موضوع. تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے. تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے. اس کے بعد ہے تجوید کا مرکز و محور, یعنی ساری تجوید انہی کے ارد گرد گھومتی ہے, اسی لیے ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. تجوید کا مرکز و محور تین چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. نون ساکن. نون تنوین اور میم ساکن. تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ نون ساکن. نون تنوین اور میم ساکن. نون ساکن.
اور میم ساکن. انشاءاللہ تعالی ان کے ہم بعد میں قواعد پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے تجوید کا شرعی حکم پڑھا. تجوید کا کیا پڑھا؟ شرعی حکم، یعنی کہ جو ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے. اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے. یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. فرض عین ہے، یعنی یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بعد ہم حروف تہجی کو پڑھنے کے طریقے پڑھیں گے. دیکھیے حروف تہجی کو پڑھنے کا طریقہ. پڑھنے کا طریقہ لکھ لیجیے. حروف تہجی کو پڑھنے کا طریقہ. حروف تہجی کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ یہاں پر لکھیے. دو طریقے ہیں. تجوید کا شرعی حکم. لکھ لیجیے. اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے. فرض عین ہے. لکھ لیں جلدی سے. لکھیں جلدی سے. لکھ لیے. اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے. اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے. فرض عین ہے. کیا ہے بولیے؟ فرض عین ہے.
فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں فرض کفایہ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فرض عین ہوتی ہیں۔ فرض کفایہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک محلے میں یا بستی میں کوئی ایک دو یا چند آدمی کر دیں تو سب کی وہ ہو جاتی ہیں، جیسے نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ مل کر پڑھ دیں سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ لیکن فرض عین ایسے ہے جیسے نماز کا یہ نہیں کہ چند لوگ پڑھ دیں سب کی ہو جائے گی، بلکہ سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہوگی۔ کیا؟ اپنی اپنی پڑھنی ہوگی، تب ہوگی، یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے، نماز ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ کلمات درست ہو جائے، یہ ہر انسان پر فرض عین ہے، یعنی کہ یہ ضروری ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں۔ یہ تجوید کوئی ایسا کام نہیں ہے جو چند آدمی سیکھ لیں اور سب پر معاف ہے، بلکہ یہ فرض عین ہے۔ تجوید سیکھیں گے تو نماز ٹھیک ہوگی، تجوید سیکھیں گے تو قرآن مجید ٹھیک ہوگا۔ اس لیے یہ ذہن نشین کر لیں، ایک تو یہ شرعی حکم ہے، دوسرا تجوید سیکھنا کیا ہے؟ بولیے، فرض عین ہے۔ اتنی تجوید سیکھنا، اتنی تجوید سیکھنا، اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے، نماز درست ہو جائے، فرض عین ہے۔ یہ لکھ لیا آپ نے۔ سب سے پہلے ہم نے تجوید کا موضوع پڑھا۔ کیا پڑھا؟ تجوید کا موضوع۔ آپ بھی اونچا پڑھیے، تجوید کا موضوع۔ تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی۔ تجوید کا موضوع، تجوید کا موضوع، تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تجوید کا مرکز و محور پڑھا۔ کیا پڑھا؟ تجوید کا مرکز و محور۔ مرکز و محور کا مطلب بتایا کہ جس کے گرد ہر چیز گردش کرے۔ مثال کے طور پر جیسے زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، یعنی کہ یہ باتیں تجوید میں بار بار آئیں گی، بار بار ان کا ذکر ہوگا، بار بار ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو تجوید کا مرکز و محور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ معروف، لکھ لیا؟ اب اس کی تعریف لکھیے معروف کی۔ معروف عرف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے درست پڑھنا، معروف عرف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے درست پڑھنا۔ معروف
پڑھنا. اسی طرح دوسرا طریقہ ہے مجہول. کیا ہے؟ مجہول. مانا ہے غلط پڑھنا. مجہول کا مانا ہے غلط پڑھنا. معروف عرف سے نکلا ہے جس کا مانا ہے درست پڑھنا. معروف، آپ بھی پڑھیے، اونچی آواز سے پڑھیے نا. معروف عرف سے نکلا ہے جس کا مانا ہے درست پڑھنا. مجہول، مجہول کا مانا ہے غلط پڑھنا. مجہول کا مانا ہے غلط پڑھنا. اب اس کی مثال یہ ہے، کیونکہ یہ ہم حروف تہجی کو پڑھنے کی اقسام پڑھ رہے ہیں، تو معروف کی یہ تعریف ہے کہ جب ہم حروف تہجی پڑھیں تو الف، با، تا، را، ایسے کریں، ایسے سب کریں. یعنی کہ جتنا اسے کھولنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ایک حرف کو ادا کرتے ہیں، سوائے الف کے. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، لال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ 29 حروف ہیں. یہ طریقہ معروف ہے. کیا ہے؟ معروف ہے. معروف عرف سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ جس کا مانا ہے درست پڑھنا. اب مجہول طریقہ، الف، بے، تے، سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجہول طریقہ. مجہول کا مانا ہے غلط پڑھنا. مجہول کا غلط پڑھنا. معروف کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے دکھائیے ذرا. اور مجہول کون سا طریقہ ہے؟ بے. یعنی کہ آپ کو فرق معلوم ہو گیا ہے کہ معروف کون سا ہے طریقہ اور مجہول کون سا ہے. ہم نے حروف تہجی کو پڑھنے کے 2 طریقے پڑھے. کون سے؟ ایک معروف اور دوسرا مجہول. معروف عرف سے نکلا ہے جس کا معنی ہے درست پڑھنا، اور مجہول کا معنی ہے غلط پڑھنا. اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اسے ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے تجوید کا موضوع. تجوید کا موضوع. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی. تجوید کا موضوع
تہجی ہے، تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے، تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ آپ کے پاس کاپی نہیں ہے؟ چلو کوئی پیچھے چلا جائے نا تو ان کے ساتھ لکھا گے۔ تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تجوید کا مرکز و محور پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ تجوید کا محور۔ تجوید کا مرکز و محور کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزیں۔ کون کون سی ہے؟ پڑھ لیتے ہیں۔ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ اس میں اور بتاتا چلو کہ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ کاپیوں پر دیکھیں جہاں پر نون تنوین لکھا ہوا ہے، کیا وہاں پر 2 زبریں ہیں، 2 زیریں ہیں، 2 پیشیں ہیں؟ یعنی کہ جس حرف پر 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں آ جائیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر نون ہے تو اسے کہیں گے نون تنوین۔ کیا کہیں گے؟ نون تنوین۔ بولیے نون تنوین۔ اور دوسری تھی میم ساکن۔ کیا تھی؟ میم ساکن۔ پڑھیے نا، میم ساکن، نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ اس کے بعد ہم نے تجوید کا شرعی حکم پڑھا۔ شرعی حکم پڑھا۔ اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے۔ اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے۔ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ پھر فرض عین کا بتایا کہ فرض عین وہ چیز ہے جو ہم پر فرض ہے، جو کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، جیسے نماز۔ اور فرض کفایہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چند لوگ سیکھ لیں یا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تجوید سیکھنا یہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنی سیکھنا؟ جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے۔ اتنی تجوید سیکھنا جس سے انسان کی نماز درست ہو جائے، فرض عین ہے۔ اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کو پڑھنے کا طریقہ یہ پڑھا ہے۔ حروف تہجی کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 2۔ پھر اونچا بولیے، کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے معروف اور دوسرا مجہول۔ ایک معروف، پہلا معروف، دوسرا مجہول۔ معروف، مجہول۔ معروف عرف سے نکلا ہے، معروف عرف سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے درست پڑھنا، جس کا معنی ہے درست پڑھنا۔ اور مجہول، مجہول کا معنی ہے غلط پڑھنا، مجہول کا معنی ہے غلط پڑھنا۔
پڑھا سکتے ہیں کہ اور پڑھا دیں؟ کافی ہے. ہاں یہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ آئیں گے تو جیسے آج سنا گیا انشاءاللہ تعالی ویسے سب سے رینڈملی سنا جائے گا. تو آج ہم نے یہ سب کچھ پڑھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینے اپنے علم کے لیے کھول دے. آمین. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے اتوار کو ہم حرکات کا بیان پڑھیں گے، جو کہ انتہائی ضروری ٹاپک ہے تجوید کے حوالے سے. ابھی ہم یہ تجوید پڑھنے سے پہلے اس کی سمجھ بوجھ کر رہے ہیں اور اس کے بنیادی چیزیں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کی بنیادی چیزیں، تاکہ تجوید پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تجوید ہے کیا، تجوید ہے کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اتوار سے ہم آہستہ آہستہ تجوید کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ پڑھیں گے وہ باقاعدہ طور پر قرآنی آیات پر اپلائی بھی کریں گے. یعنی کہ جو ہم قواعد، جو بھی ہم قانون تجوید کا پڑھیں گے وہ قانون ہم قرآنی آیات پر اپلائی بھی کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ قانون ہم نے پڑھا ہے تو یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے اور اسے کیسے ادا کرنا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. آج کی کلاس کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی